پردے میں چھپے ہوئے سلمان رشدی پہچانو، جو داڑھیوں کے نقابوں میں رسول اللہ کی دشمنی میں موجود ہے اور اس دشمنی کے کٹ جوڑ میں کوئٹہ میں شہدا کر دیے، اور یہاں پر ملت کا مزاج منافقوں نے ایجنسیوں کے اہلکار بن کر، ان کا اہلکار بن کر آپ کو یہ نعرہ دے کر سلا دیا، شہید ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے۔ کب تک یہ منافقت کا نعرہ لگاؤ؟ ادھر کوئی شہید ہوا اور ادھر بینر لے کر پہنچ گئے، شہید ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے۔ شرم کرو، یا شرمندہ ہونا چھوڑ دو یا زندہ رہنا چھوڑ دو۔ جاؤ علماء سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، سوئے ہوئے بندے کو پانی سے جگاتے ہیں، سوئی ہوئی قوم کو خون سے جگاتے ہیں۔ آدمی سویا ہوا ہو اور اس پر پانی کے چھینٹے پھینکو، جاگ جاؤ۔ قوم سوئی ہوئی ہو اس پر خون کے چھینٹے پھینکو، جاگ جائے۔ تمہیں تو حسین نے سونے ہی نہیں دیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ زنجیر زنی حسین کو مظلوم خالی سمجھ کر کی جاتی ہے؟ مظلوم سارے سمجھتے ہیں، زنجیر زنی سب نہیں کرتے۔ ساری شیعہ قوم کم از کم، میں تو محدود کر دیا، اللہ شیعہ قوم ہندو ماتم کرتا ہے، عیسائی ماتم کرتا ہے، یہ پورا مجمع جتنا تشریف فرما سارے حسین کو مظلوم سمجھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ زنجیر زنی ہر کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ اسپیشل تربیت اسپیشل فورس کو دی جاتی ہے۔ یہ ریکروٹمنٹ جو ہوتی ہے، اس کے اندر جو انسان کو تربیت دی جاتی ہے وہ اعلیٰ منصب دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو زنجیر زنی کے بغیر امام کا سپاہی ہونے کا تصور نہ کرنا۔ تو اب اگر کوئی زنجیر پہ فتویٰ دے، سمجھو امام کی فورس کو روکنا چاہتا ہے، امام کی فوج کو گھٹانا چاہتا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر آپ کے پاس بلبلہ، جس کے پاس حیدر کرار کی ضرورت ہو، وہ کبھی سو نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارے امن پسند ہونے کی علامت ہے کہ ہم ہر اس حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں جو حسین کی دوست ہو۔ ہمیں آپ سے عزاداری کے تحفظ کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کا ایمان مختصر ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے، جو حکومت سے بھیک میں عزاداری کے تحفظ مانگے۔ عزاداری کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان نبی کے دادا عبد المطلب جتنا تو کرو کہ جب کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ آیا اور اس نے عبد المطلب کے اونٹ اپنے قبضے میں لیے، تو عبد المطلب نے یہ ارشاد فرمایا میرے اونٹ واپس دے دے۔ تو اس نے کہا کعبہ، اس نے کہا کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ ہمیں فکر عزادار کی ہے جس کی بسم اللہ بدماشی سرکارے عبد المطلب دی میں لیچ صحیح ہے، میں نے انہوں بدماشی دا راج دیتا ہے جب رب دی گال کی تھی تو لیتا حیدر کرار کے دادا نے فرمایا میرے اونٹ واپس کرو۔ کعبہ کا اونٹ میرے ہیں، ان کی بات میں کروں، کعبہ اس کا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ لہجے میں کتنا یقین ہے، جیسے ابابیل کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہو۔ اور ہمارے لہجے میں بھی یقین ہے، اللہ ابابیل تو بھیجتا ہے، وہ چاہے پرندوں کی شکل میں بھیجے چاہے امریکہ کے جہازوں کی شکل میں بھیجے، اللہ ابابیل تو بھیجتا ہے۔ وہ تو جھنڈ کے جھنڈ آ کر رہتے ہیں، پھر نہ غار بنا دیتی ہے نہ فرار بنا دیتا ہے۔ عبرت حاصل کرو، صدام کا انجام دیکھو، طالبان کا انجام دیکھو، تمہاری تلواریں گھس گھس کے کاٹ سکتی ہیں، یہ گردنیں تھوڑی نہیں۔ کشتی اہل بیت سے
اترا ہوا ہے وہ بندہ جو موت سے ڈرتا ہے. جوش ملی آبادی نے کہا تھا جس کا ایمان ہو وہ بولے گا, جس کا ایمان نہ ہو وہ چپ رہے. اور جو دکھ رہا ہے, جو نوٹ کر رہا ہے, وہ اس جذبے کو بھی اگر لکھ سکے تو لکھ لے. پردہ میں ہوں اگر ان کا ایمان جس جس کا ہوگا وہ ساتھ بولے گا. اور جہاں یہ شعر لکھو ساتھ جذبہ بھی لکھو. جوش ملی آبادی نے کہا تھا جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے, ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. جس جس کا ایمان ہے موت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اگر وہ علی کا ملنگ ہے دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ 14 مرتبہ مل کر زبا کے ساتھ دل بولو علی مولا, مل کر علی مولا, 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 علی نعرہ حیدری. حسین کے شیعہ سلامت. کس قوم کو للکارنے کی تم جرت کر رہے ہو؟ بسم اللہ متا میں جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے, ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. کہ آپ کبھی نکلتے نہیں ہیں بدلہ لینے کے لیے. کسے مارے ہم؟ اپنے بھائیوں کو. ہم عقیدے کی بنیاد پر قتل نہیں کرتے. یہ ایمان ہے یہاں امن ہے, یہ اسلام ہے یہاں سلامتی ہے. فوراً بندوق اٹھا کے تو بدلے میں وہ جائے جسے اپنے امام کے آنے پر یقین نہ ہو. حجاج ابن یوسف ملعون نے علی کے غلام کمبر کو رسیوں سے بنوایا. کہا کمبر کیسی موت مرنا چاہو؟ ضرور دیکھیں اس کا فرعونیت. کمبر مذہبی لکھنی فرماتے ہیں دیر سے پہنچے در حیدر پہ ہم تو مصحفی, ایک منصب تھا غلامی کا وہ کمبر لے گئے. دیر سے پہنچے در حیدر پہ ہم تو مصحفی, ایک منصب تھا غلامی کا کمبر لے گئے. کمبر حیدری, کمبر غلام علی رسیوں میں جھگڑا ہوا. موت سامنے کھڑی ہے. فرعون وقت آواز دے کر کہتا ہے کمبر, 90 سال کا بوڑھا ہے کمبر, اور زندگی خواہش عمر کے کسی لمحے میں ختم نہیں ہوتی. کمبر کیسی موت مرنا چاہتے ہو؟ جواب سنیں گے. مسکرا کے فرماتے بالکل ویسی جیسے میرے 12ویں امام کے ظہور کے زمانے میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہے. کیسی موت مرنا چاہتا ہے؟ کہ بالکل ویسی جیسے تو میرے 12ویں امام کے زمانے میں میرے ہاتھ سے مرنا چاہے. آل محمد کے چاہنے والوں سے تو اللہ نے سودا کیا. وہ جان تم کیا مارو گے جسے اللہ خرید چکا ہو. ہم تو اسی امام کے ماننے والے ہیں. لیکن دنیا کو ہم آواز دیتے ہیں. یاد رکھو کتنے لاشیں تھے کوئٹہ میں؟ 50. مجھے ایک مومن نے ٹیلی فون کر کے بتایا پورا کوئٹہ شریف تھا. غسل میں, کفن میں, جنازے میں. شام ہو گئی, تھک گئے. میں نے کہا سلام حسین, تو اکیلا 72 کی لاشیں اٹھاتا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. کوئی ہے جو یہاں آ کر کہہ سکے اور چن سکے ان میں کوئٹہ والے مومنین کا رشتہ دار کون سا؟ کہ بلا پورا کوئٹہ مل کے 50 لاشیں, اکیلا حسین. بسم اللہ.
صرف مومنین کا رشتہ تھا. آؤ حسین کے کلیجے سے پوچھو, کبھی 18 برس کے جوان کا لاشا, کبھی 32 برس کے عباس کا لاشا, اور اس وقت کیا گزری ہوگی جب 6 مہینے کے علی اصغر کے لاشے کو اپنے بوڑھے ہاتھوں پر حسین اٹھا کر لا رہا تھا. اور عزاداروں فیصلہ کرنا, یہ 50 لاشیں اٹھا کر امام بارگاہوں میں غسل کے لیے لے کر گئے. حسین تیرے کلیجوں کو سلام, تو اکبر اٹھا کے لیلا کے پاس آیا, تو اصغر اٹھا کے رباب کے پاس آیا, تو قاسم اٹھا کے فروا کے پاس آیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. حسین کی ماں تم سے راضی ہو, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ابن حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی نے اٹھتی ہوئی آوازوں کو بلند کرے, بی بی نے اٹھتی ہوئی آوازوں کو سلامت رکھے. شہزادی ان رونے والوں کو ان کے کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران امام آؤ شہدائے کوئٹہ سے بات کہتے ہیں, ان کی روحیں یہاں موجود ہیں. خدا تعزیت کا اہتمام کرنے والوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرے. ایک مومن ہے وہاں پر, اس وقت میں انڈیا میں تھا, میں نے تعزیت کے لیے اس کے گھر فون کیا. میں نے کہا بھائی میں یہاں تھا نہیں, مجھے بہت افسوس ہوا. اس کے فکرے سنو گے, جب وہ بات کر رہا تھا تو وہ رونے لگ گیا. اس نے روتے روتے فکرہ کہا, اس نے کہا ناصر صاحب میرے 2 بیٹے تھے, 2 بیٹے, ان کی عمریں سنو گے. چیخ مار کے مومن کہتا ہے ایک کا بستہ میرے سامنے رکھا ہوا, جسے وہ سکول لے کر جاتا تھا, اور دوسرے کی ماں نے ابھی اس کی منت ادا کرنے کا سوچ رہی تھی. جوان تھا, اس کی شادی ہوئی ہے 2 مہینے پہلے. اس کی ماں روز کہتی تھی یاد کرو میں نے کوئی ابھی اس کی منت رہ تو نہیں گئی تھی, اس کی کوئی منت رہ تو نہیں گئی تھی. میں اس بھائی کو حوصلہ دینے کے لیے جو فکرہ کہا تھا وہ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی تیری کیا منت ہوگی, دیکھ کربلا کا میدان ہے, 57 برس کا بوڑھا باپ ہے, 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے. اکبر کے لاشے کو حسین خیمے میں لے کر آیا. 63 بیویوں نے ماتم شروع کیا, ہر بیوی ماتم کرتی ہے, میں اور آپ ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں. بیویاں کربلا میں پتھر سے ماتم کر رہی تھی, پتھروں سے ماتم کرتی ہوئی بیویوں نے قبلہ نے حکم دیا ہے. حسین ابن علی نے حسرت بھری نگاہوں سے ایک مرتبہ مڑ کے چاروں طرف دیکھا. حسین نے چاروں طرف دیکھا, رو کے فکرہ کہا زینب جی میرا بھائی, مجھے اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی. ہر کوئی آیا ہے میرے اکبر کی لاش پر, اکبر کی ماں لیلا رونے کے لیے نہیں آئی. علی کی دونوں بیٹیاں شہزادی زینب اور کلثوم مل کے خیمے میں گئیں. جس کو ماتم کر کے مجلس سننے کی عادت ہے میری طرف دیکھے. بی بی زینب نے کیا دیکھا, اکبر کی ماں ہے, ماتھے پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے, کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے, کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے. زینب رو کے کہتی ہے بھابی اکبر کا ماتم نہیں کرو گی. آواز آئی بی بی زینب مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا. ماتم کرو, ماتم جس کا سینہ نہیں دکھتا. مرحبا مرحبا. لیلا تو نہیں آئے گی اپنے بیٹے کے لاشے پر. آواز آئی شہزادی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا. آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ دو. ایک بازو ادھر سے پکڑا بی بی زینب سلام اللہ علیہ, دوسرا شہزادی کلثوم نے, جس کے دل میں غریب زہرا کی قبر ہے. میں ٹھہر ٹھہر کے آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. دونوں بیویاں ماں کو لے کر آئی اکبر کی لاش پر. 18 برس کا ہم شکل محمد زینب کے خیمے کی چھاؤں میں سویا ہوا. بیٹے کو ماں کی لاش نظر آئے, کوئی گھر میت سے دور نہیں. حسین کا صدقہ جو حسین کے غم میں ہوتے ہو, آفات سماوی و بلیات عزیز سے محفوظ رہو. ماں کو بیٹے کی لاش نظر آئے کیا کرتی ہے, الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. بیٹے کے لاشوں کو چمٹتی. اکبر کی ماں حسین کے پاس آ کے کہتی ہے آقا میرے بچے سے راضی ہو. مرحبا مرحبا مرحبا. مولا میرے بچے سے راضی ہو.
عباد اللہ جیسے تیرے بچے سے راضی ہوں، میرے دل سے پوچھ، نبی سے پوچھ، زہرا سے پوچھ۔ اچھا والا اگر اجازت ہو تو شریعت کا امام منت اتارنا، امام فرماتے واجب ہے، فرمایا کہ منت رہ گئی، اگر اجازت ہو منت اتارو۔ حسین فرماتے ہاں اللہ جلدی کر، منت اتارنا واجب ہے۔ اب آدھی مولا تو نرم دل مومن بیٹھا اسے معافی مانگو، بالخصوص حسین کا واسطہ مجھے سید معاف کرنا۔ اب آدھی مولا اگر ناراض نہ ہو اپنا چہرہ دوسری طرف کرے، میں نے منت اتارنی ہے، والی کربلا نے اپنا چہرہ دوسری طرف، ایک ایک بی بی کے آگے رو کے کہہ دیا بیبیوں محنو کا بسم اللہ بسم اللہ، جن کی اولاد ہے وہ اس درد کو سمجھے گی۔ حسین نے بیٹے کی لاش سے چہرہ پھیر لیا، بی بی آواز دے کے کہہ دیا بیبیوں دیکھو زمانے کے امام سلطان وقت نے چہرہ پھیر لیا، میں تم سے منت کرتی ہوں اگر ناراض نہ ہو اپنا چہرہ تھوڑی دیر پھیر لو۔ عزیزانو جو اب مصائب سننے کا عادی ہے میری طرف دیکھے، سکینہ سے لے کر فضا تک ہر بی بی نے رخ پھیرا، اکبر کی ماں نے اکبر کی لاش پر منت اتارنا شروع کی۔ راوی کہتا ہے کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سکینہ نے طرف کے مڑ کے دیکھا، سکینہ دوڑ کے آئی حسین کے پاس، ابا ہلا کے کہتی ہے بابا جلدی دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ اب جب حسین نے مڑ کے دیکھا، اب میری ماں بہنوں باتوں کر لینا، اکبر کی ماں اپنے سفید بال کھول کے اکبر کے سینے سے ابلنے والے خون میں اپنے بالوں کو رنگین کر رہی تھی۔ حسین نے پوچھا لالا کیا کر رہی ہو؟ آواز آئی مولانا نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی تو مہندی لگاؤ